حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک وصف محبت رسول اور اطاعت رسول تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور آپ کی زندگی میں اطاعت اور اتباع کا وصف نمایاں طور پہ موجود تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، سوائے اپنی جان کے مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، ایمان مکمل تب ہے کہ جب تمہیں مجھ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، اب ایمان مکمل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، اور آپ کی زندگی کا وصف تھا اتباع اور اطاعت رسول۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 256 ہجری نے صحیح بخاری میں روایت نقل کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے آئے، اور حجر اسود کا جب بوسہ لینے لگے تو حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ نے تیرا بوسہ لیا ہے تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ تو یعنی گویا اتباع رسول ہے کہ حضور نے تیرا بوسہ لیا ہے اس لیے میں تیرا بوسہ لیتا ہوں۔ آپ حجر اسود کا استلام کرتے اور فرمایا کرتے میں نے حضور کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کیا ہے، اس لیے میں بھی حجر اسود کا استلام کر رہا ہوں۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے اگر آدمی دور ہو تو دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر دے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لے اور پھر اپنے طواف کا سلسلہ جاری رکھے۔ حضرت عمر کی زندگی میں اطاعت کس طرح تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران آپ نے رمل کیا۔ رمل کہا جاتا ہے ذرا اکڑ کے چلنا، سینہ نکال کر سینہ تان کے چلنا۔ پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگرچہ ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ یہ تو اس لیے تھا کہ مشرکین جب کہنے لگے کہ مدینہ کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ذرا اکڑ کے چلو، رمل کرو، تاکہ انہیں پتہ چلے صحابہ میں شجاعت بہادری اب بھی موجود ہے، وہ بیمار نہیں ہے، الحمدللہ تندرست ہیں۔ تو حضرت عمر اشارہ کر رہے تھے کہ یہ تو اس موقع کا حکم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کیا ہے اس لیے میں اسے نہیں ترک کر سکتا۔ تو حضرت عمر طواف کرتے اور طواف کے دوران رمل بھی کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی زندگی کا وصف محبت اور اطاعت رسول تھا۔ محبت اور اطاعت کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جسے قاضی بیضاوی رحمہ اللہ متوفہ 685 ہجری نے تفسیر بیضاوی میں، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 710 ہجری نے مدارک التنزیل میں، اور امام ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 982 ہجری نے تفسیر ابو سعود میں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1014 ہجری نے مرقات المفاتیح میں نقل کیا کہ وہ مشہور واقعہ جب ایک منافق اور یہودی کے درمیان میں فیصلے کی باری آئی، ان کا ایک زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ منافق نے کہا فیصلے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، اس یہودی نے کہا کہ نہیں، تمہارے جو پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلتے ہیں۔ یہ منافق تو پہلے راضی نہیں ہوا، بعد میں راضی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے معاملے کی پوری تحقیق سنی، پورے معاملے کو آپ نے سنا، تحقیق کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہودی حق پر ہے، آپ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے، اسے دے دی جائے۔ منافق فیصلے پہ راضی نہیں ہوا، جب باہر نکلے تو اس نے کہا کہ میں اس فیصلے پہ راضی نہیں ہوں۔ تو پوچھا اب کیا کیا جائے؟ منافق نے کہا کہ حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے مخالف ہیں تو وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جیسے پہنچے پورا مقدمہ سنایا گیا۔ یہودی نے ایک بات کہا تمہارے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن یہ کیسا مسلمان کے فیصلے پہ راضی نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق سے پوچھا کیا واقعی فیصلہ ہوا ہے؟ کہا جی ہاں فیصلہ تو ہوا ہے۔ فرمایا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ حضرت عمر تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ یہودی نے کہا ہم تو فیصلے کے لیے آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، گویا عمر کا فیصلہ یہ ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔
اب یہ منافقین حضور کے پاس آ گئے کہ حضرت عمر نے معاذ اللہ ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، ہم تو بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا حضرت عمر کی منقبت میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وہ شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے فیصلے پہ کوئی راضی نہ ہو، جو آپ کے فیصلے پہ راضی نہیں وہ مسلمان نہیں۔ تو گویا جب مسلمان نہیں تو اس کا قتل درست ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا اور حضرت عمر کی مدح میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر کی زندگی میں اتباع اور اطاعت رسول اتنا کہ حضور کا جو فیصلہ ہوتا حضرت عمر اسے تسلیم کرتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے محبت رسول اور اتباع رسول میں گزار دی۔